अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन व हाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि डेली की बुनियाद पर ब्लॉग पेश करती हूँ, बनाती हूँ और शॉर्ट्स भी बनाती हूँ। समटाइम्स थोड़ा सा टाइम की कमी के बाइस नहीं हो पाता, तो उसके लिए माजरत, लेकिन मेरी हत्तुल इम्कानी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर, ज़ाहिर मैं डेली ब्लॉगर हूँ तो उसकी बुनियाद पर रोज़ाना ब्लॉग आपको मुहैया करूँ, फराहम करूँ। और इंतहाई मालूमाती ब्लॉग होता है, उसमें अल्लाह रसूल की बातें होती हैं, सुन्नत की बातें होती हैं, हदीस की बातें होती हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये जब भी सुने मेरा ब्लॉग, ज़रूर इसको सदका जारिया समझ कर आगे फॉरवर्ड कर दिया करें, आगे लिंक भेज दिया करें। प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। तनक़ीदी हो या तारीफ़ी जो भी हो वो ज़रूर किया करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशंस भी मिलती हैं और दूसरा ये कि पता चलता है कहीं हमारे में खामी है, कहीं हमने नाउज़ुबिल्लाह कोई गलत बात हमसे मुँह से निकल गई हो अनजाने में, तो उसके लिए फिर हम माजरत भी करने के ख्वाह हैं। तो नाज़रीन व हाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आज का भी ब्लॉग जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर मैं आपके सामने पेश करूँगी। और ये कि सबसे पहले तो हम अपने ब्लॉग का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक करम वाले रसूल से बातें। जी हाँ, एक करम वाले, एक मुखलिस हमारे रसूल जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बातें। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, सूरह हाक़ा की आयत है ये। बेशक ये कुरान एक करम वाले रसूल से बातें हैं। इस आयत से अल्लाह ताला के करम ख़ास का इजहार होता है। अपने कलाम को अपने रसूल से अपनी बातें करार दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन व हाज़रीन, जो कुरान पाक है, अल्लाह ताला देखें कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने महबूब को मुखातिब करके उनसे बातें कर रहे हैं, उनको इरशादात फरमा रहे हैं, उनको हुक्म जारी फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब अपनी उम्मत में जाकर ये प्रचार करो, इस्लाम को इस तरीके से फैलाओ, दीन का प्रचार करो, दीन को फैलाओ। हमारे दीन में बहुत नरमी है, बहुत आसानी है, हमने अपने दीन को नहायत सख्त बना दिया है। तो ये जो कुरान पाक है, ये अल्लाह ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम है। तो एक बात और, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया, नाउज़ुबिल्लाह, तो गोया वो जहन्नुमी है। इसके बारे में इरशाद है सूरह हूद में। तो क्या वो जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो और उस पर अल्लाह ताला की तरफ से गवाह आए, और उससे पहले मूसा की किताब, पेशवा और रहमत, वो उस पर ईमान लाते हैं, और जो उसका मुनकर हो सारे गिरदों में, सारे ग्रोहों में, तो आग उसका वादा है। जी हाँ, जहन्नुम की आग, जहन्नुमी है वो शख्स जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी नहीं समझता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल दरामद नहीं करता। जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म जारी फरमा दिया है, वो हुर्फ़ आखिर है, वो अल्लाह ताला का हुक्म है जो अपने पैगम्बर के ज़रिए हम तक पहुँचाया जा रहा है। लेकिन हम बदनसीब उन बातों को नहीं समझते, उन बातों पर अमल नहीं करते, और जब पानी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और जब पानी सर से गुज़र जाता है, फिर हम उस काश को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं कि काश हम समझ लेते, काश हम सुन लेते, काश हम ईमान ले आते इन बातों पर। अल्लाहु अकबर। तो ए सुनने वाले, तुझे इसमें कुछ शक ना हो, बेशक वो हक़ है तेरे रब की तरफ से, लेकिन बहुत कम लोग ईमान रखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ईमान नहीं रखते। अल्लाहु अकबर। इसमें सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं, ख्वाह वो कोई भी हो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इस उम्मत में जो कोई भी है, यहूदी हो या नसरानी, जिसको भी मेरी खबर पहुँचे
اور میرے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ ضرور جہنمی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 11 کی تشریح ہے یہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منزل پر قیام فرمایا۔ اصحاب جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابی بھی ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے، تو وہ بھی الگ الگ درختوں کے سائے میں لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت سے لٹکا دی۔ اب ایک اعرابی موقع پا کر آیا اور اس نے وہ تلوار وہاں سے اٹھا کر کھینچ لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھ دی اور کہا کہ اے محمد، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ۔ جی ہاں، یہ دیکھیے یقین، عقیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا اللہ۔ یہ فرمانا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اچانک اٹھا لی اور فرمایا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ جس پر وہ کہنے لگا کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہی اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک معجزہ ہو گیا کہ کس طریقے سے اس کے ہاتھ سے جو اس نے بڑی طاقت سے تلوار کو پکڑا ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تانی ہوئی تھی کہ اچانک نیچے گرتی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیزی سے اس تلوار کو اٹھاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا۔ یہ تھا عقیدہ، یہ ہے ایمان، یہ ہے پختہ یقین اللہ کی ذات پر، اس کے احکامات پر۔ لیکن افسوس، ہم دیکھیں ایک جنگل میں چلے جاتے ہیں اور شیر کی آوازیں آنے لگتی ہیں تو ہم ہیلپ می میری مدد کرو، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریے تو اللہ سے مدد مانگے۔ آپ دیکھیں کہ وہ شیر کس طریقے سے نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، پختہ یقین کی بات ہے۔ اسی طریقہ کا ایک واقعہ پیش کروں گی، میں نے پہلے بھی شاید اپنے بلاگ میں یہ ذکر کیا ہوگا۔ آیت الکرسی، جی ہاں، تمام آیتوں کی جو سردار ہے، جس کو ایک سردار کا رتبہ عطا فرمایا ہے، آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ نے وہ فرما دیا ہے کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مختص ہو جائے گا۔ 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، دوسرا فرشتہ آپ کے لیے حفاظت کے لیے مختص ہو جائے گا، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں تو میں خود آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سمجھیں، کہنا چاہیے آزمایا بنی، نعوذ باللہ ہم کبھی بھی ان باتوں کو آزمائیں گے نہیں کہ آیا یہ بات ہے تو ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی۔ ہم پکے دل سے یقین رکھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، حرف بحرف سچی ہیں، پکی ہیں۔ تو یہی ایک واقعہ تھا کہ اسی طریقے سے میرے ہسبینڈ باہر شہر میں نکلے اپنے دوست کے ساتھ، اور ایک دم میرے دل میں آیا کہ پتہ نہیں انہوں نے آیت الکرسی پڑھی ہے نہیں پڑھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کے ان کا حصار باندھ لیا۔ ایک مرتبہ پڑھی میں نے، پھر میرے دل میں آیا نہیں میں 2 مرتبہ پڑھ لیتی ہوں، دونوں طرف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ 2 مرتبہ پڑھ لی، پھر دل میں آیا تیسری مرتبہ پڑھ لیتی ہوں، 2 منٹ تو لگتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھنے میں 2 منٹ لگے ہوں گے کم سے کم۔ چنانچہ میں نے بولا نہیں 3 مرتبہ پڑھ لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ خود میرے ہسبینڈ کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایسا ہی ہوا، 3 مرتبہ پڑھ کے میں نے حصار باندھ لیا۔ یقین کیجئے ناظرین و حاضرین، اتنا میری آیت الکرسی پہ اتنا کہنا چاہیے کہ عقیدہ پکا ہو گیا ہے الحمدللہ۔ ویسے بھی تھا کہ یہ 3 مرتبہ جو تعداد ہے، کہ جب میرے ہسبینڈ واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا تھا کہ ان کی بائک کے جو بریکس ہیں وہ فیل ہو گئے تھے اور ہائی وے پہ بائک تھی۔ کس طریقے سے، اور وہی ٹائم تھا جو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے ان کا حصار باندھا تھا۔
اسی ٹائم اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو باحفاظت اس پل سے نیچے اتارا، اور پھر وہ انہوں نے اپنی بائک کا بریک صحیح کر پائے. اور کس طریقے سے اللہ پاک جانتے ہیں ناظرین و ناظرین پل پر کتنے ٹریفک ہوتا ہے، کتنی اسپیڈ کا ٹریفک ہوتا ہے. تو وہ جب نیچے اترے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹریفک کر دیا کہ بہت کم ٹریفک، اور پھر میرے ہسبینڈ نے اپنی بائک ایک طرف لگائی اور پھر انہوں نے میکینک کو دکھایا. تو یہ تھا ایک آنکھوں دیکھا سچا واقعہ سورہ اس کا آیت الکرسی کا. تو اس عقیدے کے ساتھ اللہ پاک نے تو قرآن کی ایک آیت بتا دی، ایک آیت میں آپ کو بتا دیے، پڑھا کریں اس کو پکی یقین سے. قرآن پاک کھولیں، الف لام میم. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایک لفظ پر، ایک حرف پر 10 نہیں کیا ہے. الف لام میم، الف لام اور میم 30 نہیں کیا. مل گئی ہمیں. قرآن کے بارے میں حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اب ہم قرآن کو اتنی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں، اتنی اسپیڈ میں کہ ہم سے زیادہ کوئی اسپیڈ والا نہیں ہے. نہیں، وہ قرآن قابل قبول نہیں ہے، وہ آیتیں قابل قبول نہیں ہیں. آپ انہیں آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، سانس لے کر پڑھیں، وقت کی صورت میں پڑھیں. آپ دیکھیے آپ کے قرآن اتنی بہترین ہو جائے گی، تلاوت اتنی بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ. صبح یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ بلاگ میں شیئر کر لیتی ہوں صدقہ جاریہ سمجھ کر. تو انشاءاللہ صبح امید ہے آپ لوگوں کو آج کا بلاگ پسند آئے گا. آپ ضرور آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو ضرور پڑھیے، اس یقین کے ساتھ، اس پختہ یقین ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو برکات ہیں وہ آپ پر ضرور نازل فرمائے گا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.